اب چند جملے یزید کے بارے میں. یزید تھا کون؟ تاریخ لکھتی ہے کہ 25 یا 26 ہجری میں یہ پیدا ہوا. اس کی ماں کون ہے یہ تاریخ میں معلوم نہیں ہے. یزید کی ماں کون؟ جو مشہور ہے فرماتے ہیں اس کی ماں کا نام تھا میسونہ. میسونہ عرب نہیں تھی. میسونہ شام سے لائی گئی. اس وقت یہ جو شام یعنی آج کا جو سیریا ہے یہ آتا تھا روم میں. تو میسونہ رہنے والی تھی روم میں. اس کو روم سے لایا گیا تھا. سمجھیں کنیز تھی یا کیا تھی. اس کا جو باپ تھا وہ تھا کرسچن. اس کی جو ماں تھی وہ تھی یہودی. اور یہود میں اور عرب میں فرق. عرب اپنا تعارف باپ سے کرواتا ہے, یہودی اپنا تعارف ماں سے کرواتا ہے. یہود میں ہمیشہ دین وہی ہوتا ہے جو ماں کا دین ہے, اور اسلام میں اور عرب میں دین ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو باپ کا دین ہے. اور جب اس کی شادی ہوئی اور یزید پیٹ میں تھا, اس کے بعد اس کو معاویہ نے طلاق دے دی, اور اس کے بعد یہ چلی گئی. جانے کے بعد یہ وہی روم میں گئی. اسی یہود کے ماحول میں یزید پیدا ہوا, اور کرسچن اور یہود یعنی مکسچر ماحول میں یزید بڑا ہوا. اب یزید کی تربیت اسلامی ماحول میں نہیں ہو رہی. اگر مسلم ماحول میں ہوتا پھر بھی اس کو اسلام کی تھوڑی سی تربیت ہوتی. اس نے تمہیں اسلام کے کسی بھی احکام کا عمل نہیں کیا. آگے اس کی شعر و شاعری میں بتاؤں گا. یزید کا جو مشاور, یہ عجیب جملہ ہے کہ مولا علی کے سر پر جب ضرب لگی تو امام نے ایک جملہ کہا کہ فزتو برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہوا. اگلا جملہ آپ ممبر سے نہیں سنتے, نہ آپ کو کوئی سناتا, کیونکہ ہمارے تحقیق تو ہوتی نہیں, بس فضائل کا نقطہ ہوتا ہے اور آخر میں ایک نعرہ مارنا ہے اور خطیب کہتا ہے بس مجلس کامیاب ہوگی. اگلا جملہ امام نے کہا فزتو برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب. اگلا جملہ یہ تھا کہ اس یہودیہ کے بیٹے کو پکڑو. کس کے بیٹے کو؟ یہودیت. اور 5 امام فرماتے ہیں کہ ہمارے 2 اماموں کو 2 یہودیوں کے بیٹوں نے مارا. ایک ابن ملجم, اب ایک یزید ہے. کس کی ماں بھی یہودی ہے. یہود کا ہاتھ تھا اس پہ. اشرا ہے, میں نے ایام فاطمہ میں پڑھا کہ یہود کربلا میں بھی انوالو ہے. یہود یہ 3 خلافتیں جو ہیں اس میں بھی یہودی انوالو تھے, کیونکہ یہود چپ تو نہیں بیٹھتے. یزید کا جو مشیر تھا اس کا نام تھا سرجان یا سرجون. یہ سرجان یہودی تھا. معاویہ, یہ وہاں بھی سچ کہتے ہیں, معاویہ یزید کو کہہ کر گیا تھا حاکم تو بنا رہا ہوں لیکن اپنی حکومت میں ایک غلطی نہ کرنا. کون سی غلطی؟ کہ کبھی حسین سے جنگ نہ کرنا. اس خاندان سے میں بھی کر چکا ہوں, اس کے بابا سے, اس کے بھائی سے. حکومت کرنا لیکن ان سے مت بھیڑنا, ان سے جنگ مت کرنا. یزید نے باپ کی نہیں سنی, جنگ بتا دی. کس کے کہنے پر؟ سرجان, جو کون ہے؟ جو یہودی ہے, جو خط لکھتا ہے ابن زیاد کو. ساری خط و کتابت سرجان کرتا ہے, مشیر ہے. اور عجیب منزل یہ آئے کہ مولا حسین کی شہادت کے بعد یزید کو چھوڑ کے بیت المقدس چلا جاتا ہے, اور بیت المقدس میں جا کر ایک کتاب لکھتا ہے جو کتاب آج بھی موجود ہے. اور اس کتاب میں لکھتا ہے کہ مسلمانوں کا نبی وہ تھا جو جن زدہ ہو گیا تھا, لیاذ باللہ. اس پر جن اس کے دماغ پہ کیا کرتے تھے؟ حملہ کرتے تھے. ہاں ملتا ہے. کبھی آپ نے سوچا امام حسین کی شہادت ہوتی ہے گودی قتل گاہ. گودی قتل گاہ ایک ایسی جگہ تھی جو نیچے تھی, اور امام حسین کا جسد زمین کربلا سے نیچے تھا. ایک کھڈا سمجھ لیں, ایک ایسی جگہ جو نیچے کی طرف تھی. کچھ لوگ ایسے لشکر میں موجود تھے جو کہتے تھے کہ اس نچلی جگہ سے جنازے کو نکالو, گھوڑوں کو ان کی ٹانگوں میں نہیں سوئیں پہناؤ, اور اس کے بعد لاشوں پہ دوڑاؤ. 70 سال رسول خدا کے آنے سے پہلے یہودیوں کی کتاب ہے, وہ ان کے میوزیم میں موجود ہے. نوبے ایتھوہیلیٹن کی کتاب کا نام ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ محمد آئے گا اور اس کے بیٹے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے. پوری پیشن گوئی کے ذہن میں تھی کہ اگر یہ خاندان اوپر آ گیا تو یہودیت کو ختم کر دے گا, تباہ کر دے گا. اگر مسلمان کو کل سمجھ نہیں آیا تو آج سمجھ آنا چاہیے کہ آج کا عرب اسرائیل سے ہاتھ کیوں ملا رہا ہے. اور آج کون ہے جو اسرائیل سے لڑ رہا ہے؟ کل بھی اہل بیت یہودیت کے مقابلے میں تھے, اور آج بھی اہل بیت کے چاہنے والے یہودیت کے
شاعر تھا، شعر و شاعری کرتا تھا۔ فرماتا ایک دن اس نے شراب پی، شراب پینے کے بعد شعر پڑھنے کا کہتا وہ ان حرمت یوما علی دین احمد، اگر یہ شراب پی کر، کیونکہ ابن زیاد کو بٹھاتا تھا، کہتا تھا یہ میرا مشیر ہے، یہ ہر میری نیت کو جانتا ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی سعودی عرب کے وہابی ملوں نے کہا کہ یزید نے قتل نہیں کیا، کس نے کیا؟ ابن زیاد نے کیا تھا۔ یزید خود کہتا تھا یہ میرا مشیر ہے، یہ میری نیت کو جانتا ہے۔ اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ فرمایا جب ابن زیاد یزید بیٹھے ہیں اور اس کو پتا چلا کہ حسین بن علی شہید ہو گئے، شراب پینے کے بعد کہا وَإِنْ حَرَمْتُ يَوْمًا عَلَى دِينِ احمد، اگر محمد کے دین میں کسی دن شراب کو حرام کر دیا گیا تھا فَخُذْهَا عَلَى دِينِ مسیح ابن مریم، ماں کا دین یہودی اور مسیحی تھا نا، اس میں اگر محمد کے دین میں کسی دن شراب حرام تھی فَخُذْهَا عَلَى دِينِ عیسیٰ ابن مریم، تو کوئی بات نہیں، شراب کو ایک دن عیسیٰ کے دین کو سمجھ کر شراب کو پینا۔ جو ممبر پر علل اعلان مصطفیٰ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کرے اسے یزید کہتے، اللہ کی لعنت اس پر۔ مسعودی لکھتا ہے بڑا خوش گزران تھا، بڑا عیاش تھا، حیوانوں کو رکھتا تھا، شکار کا بڑا شوق تھا، کتوں کو رکھتا تھا، حریر کے کپڑے پہنتا تھا، شراب کا جام پیتا تھا، اور جام پینے کے بعد نشے کی حالت میں اس کے سامنے حسین کا سر تھا اور یہ ملعون اس سر کو چھڑی بھی مارتا تھا۔ مولا کی عظمت کی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ابن جوزی سے پوچھا گیا کہ ہم یزید پہ لعنت بھیج سکتے ہیں؟ اس نے کہا جب محمد اس خاندان پر لعنت بھیجنا جائز سمجھتے تھے تو میں بھی جائز نہ سنوں، اور فرمایا جو ڈرتے ہیں یزید پر لعنت بھیجنے سے وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہیں یہ لعنت اس کے باپ تک نہ چلے جائے۔ جوزی خود کہتا ہے، فرماتا ہے کہ میں اس چیز سے نہیں ڈرتا ہے، کیونکہ حق بیان کرنا یہ ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ حوالے بہت ہیں لیکن وقت میں دیکھ رہا ہوں بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔